نہ تکلف، نہ احتیاط، نہ زحم، دوستی کی زبان سادہ تھی۔ ریسٹورنٹ نیم ویران تھا، ان کا کاروبار ویسے بھی کوئی بہت فائدے میں نہیں تھا، پھر بھی گزارا ہو جاتا تھا۔ اس نے اپنے مخصوص میز پہ بیگ رکھا ہی تھا کہ فون بجنے لگا۔ سنڈے کو بھی لوگوں کو چین نہیں آتا، کہتے ہوئے جب نمبر دیکھا تو الرٹ سا ہو گیا۔ سعدی، شہری بات کر رہی ہوں، وہ بیزار مگر ضبط سے بولی۔ جی، میرے پاس ہے آپ کا نمبر، سوری میں آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکا۔ اب اس کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہاشم ابھی یہاں سے نکلا ہے، وہ سونیا کو میرے ساتھ چھٹیوں پہ نہیں جانے دے رہا۔ مگر کیوں؟ یہ تو تم بتاؤ گے۔ کیا اس لیے مجھ سے مدد مانگی تھی کہ پکڑے جانے پہ سارا ملبہ مجھ پہ گرا دو؟ وہ تیزی سے بولی۔ سعدی کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ کیا؟ تم نے ہاشم کے سامنے میرا نام کیوں لیا؟ میں نے ہاشم کے سامنے؟ کس نے کہا یہ آپ کو؟ وہ شوق تھا، چند لمحے کی خاموشی چھا گئی۔ کیا ہاشم کے گارڈ نے جب تم پہ تشدد کیا تو تم نے میرا نام نہیں اگل دیا؟ کیا؟ یہ ہاشم؟ اوف! وہ چکرا کر رہ گیا۔ اس آدمی کو کوے کیوں نہیں کاٹتے؟ اس کے جھوٹ پہ یقین کر کے آپ نے اعتراف کر لیا۔ اوف لکم! یعنی اوف ہے آپ کے لیے۔ اس کا موڈ سخت خراب ہو چکا تھا۔ میں نے کچھ بتایا نہ، مجھے کسی نے چھوا، اس سے زیادہ میں اپنی صفائی نہیں دوں گا۔ شہری نے گہری سانس لی۔ مجھے تم پہ یقین ہے، وہ واقعی جھوٹ بول رہا تھا۔ بہرحال وہ جانتے ہیں کہ اس میں تمہارا ہاتھ ہے، اور نوشیروان مجھے سنگین نتائج کی دھمکی دے کر گیا ہے۔ نوشیروان کیوں؟ وہ چونکا۔ میں نے اس کے ذریعے پاسورڈ لیا تھا۔ سعدی چند لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، اسے کچھ برا لگا تھا۔ آپ کو نوشیروان کو یوز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اوکے، ساری غلطی میری، مجھے تمہاری مدد ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ایک تو میں نے اتنا خطرہ مول لے کر تمہارا کام کیا صرف اس لیے کہ تم مجھے فیور دے چکے ہو، اور آگے سے تم مجھے اخلاقیات کی تلقین کر رہے ہو۔ وہ تلخی سے بلند آواز سے کہی جا رہی تھی۔ میں نوشیروان کو پسند نہیں کرتا اور اس کی بالکل بھی عزت نہیں کرتا، مگر اس قصے میں وہ ڈائریکٹ انوالو نہیں تھا، اس لیے اسے استعمال کرنے پہ مجھے افسوس ہوا ہے، بس یہی ساری بات ہے۔ اور یہ سارا قصہ ہے کیا؟ شہری نے پوچھا۔ سعدی خاموش ہو گیا۔ خیر جو بھی ہے، مجھے میری بیٹی چاہیے سعدی، تمہاری وجہ سے وہ اسے میرے ساتھ نہیں جانے دے گا۔ آپ اس کی ماں ہیں، اسے خاموشی سے لے کر نکل جائیں، تاکہ وہ اگلے 24 گھنٹے میں میرے سر پہ پہنچ کر میری بیٹی چھین لے اور کبھی مجھے اس کی شکل بھی نہ دیکھنے دے۔ میں اس کو لے کر دنیا کے کسی بھی حصے میں چلی جاتی اگر مجھے یقین ہوتا کہ وہ وہاں نہیں پہنچ سکتا، اور پھر میں کیوں بھاگوں؟ میری زندگی یہاں سیٹل ہے، دوست، ماں باپ سب یہاں ہیں، اور اس روٹین میں خوش تھی۔ مگر اس کا گلا تھک گیا، وہ سانس لینے کو رکی۔ آئی ایم سوری۔ سوری کافی نہیں ہے، تم ہاشم سے بات کرو، ہاشم نے اس کا جو چرایا ہے اسے واپس کر دو۔ یہ تو میں کبھی نہیں کروں گا، لیکن اگر آپ نوشیروان سے ایکسکیوز کر لیں تو شاید وہ کچھ کر سکیں۔ تم کچھ کیوں نہیں کر سکتے؟ میں آپ کو جھوٹی تسلی نہیں دینا چاہتا، ایمانداری سے بتا رہا ہوں، میری بات ہاشم نہیں مانے گا۔ آپ شیرو نہیں تو سونیا کو راضی کریں، وہ ضد کرے گی تو ہاشم مان جائے گا۔ وہ کرسی پہ بیٹھا گلاس وال کو دیکھے کہے جا رہا تھا۔ ایک دم کوئی جھلک دکھائی دی، گہرے بھورے گھنگریالے بال۔ اس سے چون کر گردن موڑی، پھر عجلت سے خدا حافظ کہہ کر فون رکھتا کھڑا ہوا۔ وہ اس کو دیکھتی ہوئی آ رہی تھی، آنکھوں کا گلابی پن اب مدھم تھا۔ سعدی سانس روک کے کھڑا تھا، وہ خوفزدہ تھا، پر امید تھا، وہ پریشان تھا، خوش تھا۔ زمر خاموشی سے کرسی پہ بیٹھی، چہرہ بنا تاثر تھا، بال جوڑے میں تھے، ایک لٹ گردن کو چھو رہی تھی۔ بھابھی نے بتایا تم ادھر ملو گے؟ سعدی کو دیکھتے ہوئے وہ متوازن لہجے میں بولی۔ تو زمر گھر گئی تھی؟ ایک ہفتے میں دوسرا چکر۔ سعدی بھی سر ہلاتا بیٹھا۔ چھٹی پہ ہوں آج کل، کام وغیرہ ادھر لے آتا ہوں۔ آگے کا کیا ارادہ ہے؟ زمر لہجے بھر کو بھی اس سے نظر نہیں ہٹا رہی تھی۔ کچھ عرصے بعد PhD کے لیے جاؤں گا، مگر ابھی نہیں، حنین کی کسی اچھی جگہ شادی ہو جائے، پھر امی اور سیم کو ساتھ لے جاؤں گا۔ وہ احتیاط سے بول رہا تھا، زمر کا کوئی بھروسہ نہیں کہ اس بات سے رات والے واقعے کا ذکر چھیڑ دے۔ اور تمہاری شادی؟ سعدی نے مسکرانے کی صحیح کی، مگر زمر کی خود کو اندر تک دیکھتی پرسکون نگاہیں ڈرا رہی تھیں۔ وہ تو امی اور آپ ہی طے کریں گی، جس سے بھی کر دیں۔ سر جھٹک کر سعدی اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگا، پھر چہرہ اٹھایا تو وہ ہنوز اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کہہ دیں پھپھو جو کہنے آئی ہیں۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی آنکھوں میں پھر سے گلابی لکیریں ابھرنے لگیں۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں چور نہیں ہوں، یوں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ان کے گھر سے کچھ لیا ہے میں نے، اسی کو تلاشی
کرنے کے لیے وہ میری تلاشی لینا چاہتے تھے، مگر وہ مسز جواہرات کا نیکلس نہیں۔ سعدی رک گیا۔ زمر کی بھیگی آنکھیں اس پہ ویسی مرکوز تھیں۔ سعدی نے آنکھیں سکیڑی، زمر کو دیکھتا رہا، یہاں تک کہ ایک دم اس کو جیسے دھکا لگا، آنکھوں میں شوق سا پھیلا۔ زمر چوری کی بات نہیں کر رہی تھی۔ امی نے یا حنین، وہ قصوروار کا نام جاننا چاہتا تھا۔ بڑے ابا نے، زمر نے بھیگے لہجے میں تصحیح کی۔ سعدی کچھ بولنے کے قابل نہیں رہا، لب بیچ کر دوسری سمت دیکھنے لگا، پھر سر جھٹکا۔ میں ان کو اس کے لیے معاف نہیں کروں گا۔ وہ بری طرح ہرٹ ہوا تھا۔ زمر کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ اندھیرے میں کھڑے شخص پہ کسی نے فلٹر لائٹس روشن کر دی تھیں۔ مجھے کیوں نہیں بتایا سعدی؟ مجھے کیوں دھوکے میں رکھا؟ صرف سعدی کے سامنے وہ رو سکتی تھی، آنسو اس کی آنکھوں سے گرنے لگے تھے۔ سعدی نے کاؤنٹر پہ کھڑے لڑکوں کو اشارہ کیا، ان سب نے فوراً شکلیں کچن میں گم کر لیں۔ اگر مجھے پتہ ہوتا تو تمہیں ایسے کبھی نہ کرنے دیتی۔ کیوں نہیں بتایا؟ کیوں نہیں جتایا؟ ایک دفعہ تو کہا ہوتا، غصے سے کہہ دیتے، لڑ کر کہہ دیتے۔ ہمارے درمیان تو بہت دوستی تھی۔ میں جتانے والا نہیں ہوں۔ اسے مجرم کی طرح سر جھکا لیا۔ اپنا کیوں نہیں سوچا؟ اس عمر میں کوئی گردہ دیتا ہے کیا؟ آگے لمبی زندگی پڑی ہے تمہاری، شادی کرو گے، بچے ہوں گے، ایک گردے کے ساتھ کیسے رہو گے؟ اس کا دل بری طرح دکھا ہوا تھا۔ وہ تو کوئی مسئلہ نہیں، واک کرتا ہوں، شوگر وغیرہ نہ ہو تو سب ٹھیک رہے گا۔ جھکے ہوئے سر سے سادہ وضاحت دی۔ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں تمہیں یہ کبھی نہ کرنے دیتی۔ یہ گردہ تو کیا پتہ اسی وقت ضائع ہو جاتا، کیا پتہ کچھ سال بعد ضائع ہو جائے۔ میں تو اسی سٹیج پہ آ جاؤں گی۔ اپنے لیے تمہاری صحت کے ساتھ اتنا بڑا نقصان میں کبھی نہ کرنے دیتی سعدی۔ اسی لیے نہیں بتایا۔ اس نے گہری سانس لے کر سر اٹھایا۔ زمر کا چہرہ آنسوؤں سے گیلا تھا۔ وہ 4 سال پہلے والی زمر تھی۔ وہ پھپھو سے واپس زمر بن گئی تھی۔ میں ہم دونوں میں سے پہلے دھوکے باز نہیں ہوں زمر۔ کیا آپ نے کبھی مجھے دھوکے میں رکھ کر کچھ نہیں کیا؟ کیا میرے لیے آپ نے کچھ نہیں کیا؟ یاد ہے جب ہم اسکول میں تھے، میں سعدی، اس نے روکنا چاہا۔ نہیں، روکے مت، سنیں۔ میں چھوٹا تھا، آپ مجھ سے 8 سال بڑی تھیں، 8 کلاسز آگے تھیں۔ ہمارا ایک ہی اسکول تھا۔ امی اور دادی کی نہیں بنتی تھی۔ ہم الگ رہتے تھے۔ ابو کے حالات اچھے نہیں تھے مگر خوددار تھے۔ بڑے ابو کو ہوا نہیں لگنے دیتے تھے۔ پھر میں انہی کا بیٹا تھا۔ ان سے اسکول لے جانے کو پیسے نہیں مانگتا تھا، اور امی اور ابو اپنے مالی مسائل میں اتنے الجھ ہوتے تھے کہ خود سے دینے کا خیال بھی نہ آتا۔ میں گھر سے آدھی چیزوں کے بغیر آتا تھا، مگر اسمبلی سے کلاس میں واپس آتا تو میری جیومیٹری باکس میں پینسل، ربڑ، شارپنر، رولر اور وہ کیا تھا، ہاں، ڈی یعنی پروڈکٹر، وہ سب پورا ہوتا۔ آپ بنا بتائے روز صبح میرے بیگ چیک کر کے چیزیں رکھ جاتی تھی، اور آپ اسمبلی سے لیٹ بھی ہو جاتی تھی، اس لیے ڈانٹ بھی کھاتے۔ مگر زمر، آپ ہمیشہ سے بہت ڈٹرمنڈ یعنی مستقل مزاج رہی ہیں۔ جو ٹھان لی اسے کر کے رہیں۔ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرائی۔ اسے یوں سر جھکا کر بولتے سننا اچھا لگ رہا تھا، اور ہر بریک میں مجھے ساتھ لے جاتی۔ تب 2 روپے کا سموسہ اور 1 روپے کی نمکو ہوتی تھی۔ آپ کہتی تھی، میں 3 روپے لائی ہوں، میں چیز لے کر کھا لوں گی، تم میرا لنچ کھا لو۔ ان دنوں میں نہ لنچ لاتا نہ پیسے۔ آپ کہتی، امی نے جو کباب دیا ہے وہ مجھے نہیں پسند، تم لے لو، اور میں یقین کر کے کھا لیتا۔ بہت دن بعد خیال آیا کہ کباب تو آپ کو بہت پسند تھے۔ بہت سالوں بعد خیال آیا کہ کبھی آپ کو کینٹین سے کچھ خرید کر کھاتے نہیں دیکھا۔ زمر نے ہتھیلی سے آنسو رگڑے، پھر اداسی سے مسکرائی۔ ان دنوں بڑے ابا کی نوکری چلی گئی تھی۔ ہمارے حالات بھی اچھے نہیں تھے۔ دونوں باپ بیٹے خوددار تھے۔ میں دونوں کا بھرم رکھنا چاہتی تھی۔ ہاں، میں بہت دیر سے سمجھا کہ آپ پیسے نہیں لاتی۔ میرے لیے آپ سارا دن بھوکی رہتی تھی۔ جب امی نے کاروبار کا سوچا تو میں نے کہا کہ ریسٹورینٹ کھول لیں، کسی کو کھانا کھلانے سے پیارا احسان بھی ہوگا کیا؟ سب اپنے گھر کے بچوں کے لیے کرتے ہیں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ مگر وہ نہیں سن رہا تھا۔ میں چھٹی کے بعد کلاس فیلوز کے ساتھ برف پانی کھیل رہا تھا، اور جس لڑکے کی باری تھی اس سے مجھے برف کر دیا، اور اس سے پہلے کہ کوئی مجھے پانی کرتا، کسی بات پہ 2-3 لڑکوں نے مجھے بہت مارا۔ میں کمزور تھا، چھوٹا تھا، وہ بڑے تھے، مجھے مار مار کر گرا دیا۔ میرے منہ پہ، کپڑوں پہ خون اور مٹی لگی تھی۔ آپ پتہ نہیں کہاں سے آئیں، مگر آپ نے مجھے اٹھایا، میرا چہرہ صاف کیا، اپنی یونیفارم کی پٹی سے خون صاف کیا، پھر پکڑ کر بینچ پہ ساتھ بٹھایا اور پوچھا، ان لڑکوں کا نام بتاؤ، کلاس اور سیکشن۔ میں ڈر گیا، کہا کہ جانے دیں، مگر آپ تو نہ شروع سے پروسیکیوٹر تھیں، آپ تو اڑ گئیں۔
وہ کوئی اور لوگ ہوتے ہیں جن کے شادی کو کوئی مار جائے اور چپ کر کے بیٹھ جائیں، میں تو غلط چیز پہ چپ نہیں رہوں گی۔ ہمارے شادی کو کس نے مارا ہے؟ آپ مجھے اس طرح کہا کرتی تھیں، ہمارا شادی، اور اس وقت آپ کے یہی 3 الفاظ تھے، نام، کلاس، سیکشن۔ مجھے بتانا پڑا، تب مجھے پتہ چلا آپ کتنی مستقل مزاج ہیں اور اسٹرانگ بھی۔ آپ ان لڑکوں کے پاس گئیں، ان کو کچھ نہیں کہا، صرف پیار سے ان کے ماں باپ کے پتے پوچھے، پھر اللہ جانے کیسے آپ نے ان کے والدین کو اسکول بلایا، وہ لڑکے، مجھے، ٹیچرز، پرنسپل، سب کو ایک کمرے میں اکٹھا کیا اور آپ نے وہ لمبی تقریر کی۔ وہ شرمندہ کیا ان کو، مجھے یقین ہے گھر جا کر ان لڑکوں کو مجھ سے زیادہ مار پڑی ہوگی۔ زمر نرمی سے ہنسے جا رہی تھی۔ سعدی نے عرصے بعد اسے یوں ہنستے دیکھا تھا۔ میں 10 سال کا تھا جب آپ کی منگنی ہوئی تھی، پہلی منگنی۔ اس کے اگلے الفاظ نے زمر کی ہنسی ٹھہرا دی۔ وہ سر جھکا کر کہنے لگا، ان کو شادی کی جلدی تھی، بڑے ابا نے سارا جہیز جمع کر لیا تھا، آپ نے انٹر کے بعد پڑھائی بھی پس کر دی۔ شادی کی تیاریاں عروج پہ تھیں۔ دادی نے سارا سامان اسٹور میں رکھا تھا، کپڑے، فرنیچر سب اوپر نیچے گزارا تھا۔ میں اور آپ وہاں بیٹھے باتیں کرتے تھے۔ آپ مجھے بہت شوق سے اپنی چیزیں دکھا رہی تھی۔ میں نے زندگی میں کبھی دوبارہ آپ کو اتنا خوش نہیں دیکھا جتنا تب دیکھا تھا۔ چھوڑو اس بات کو، اس نے تکلیف سے پہلو بدلا۔ مجھے تو وہ سب یاد ہے، آپ چلی گئی تھی، میں اکیلا تھا، میں نے کچھ جلایا تھا یا پتہ نہیں کیا، میں باہر آ گیا مگر آگ نہیں بجھی، وہ سارا اسٹور جل کر راکھ ہو گیا۔ اگر وہ اسٹور الگ نہ بنا ہوتا تو سارا گھر جل جاتا۔ بڑے ابا کے پاس جہیز دوبارہ بنانے کی رقم نہ تھی، لڑکے والوں نے مہلت دینے کا ظرف نہ رکھا، آپ کی منگنی ٹوٹ گئی۔ دادی کو شک تھا کہ اس میں میرا ہاتھ ہے، مگر آپ نے سب سے کہا کہ یہ آپ سے ہوا ہے، آپ نے مجھ تک بات نہ آنے دی۔ میں نے پوچھا کہ کیوں جھوٹ بول رہی ہیں تو آپ نے کہا، سعدی تمہیں پروٹیکٹ کر رہی ہوں، میں ہمیشہ تمہیں پروٹیکٹ کروں گی، اس میں تمہارا قصور نہیں تھا اور آپ کی دوسری منگنی ختم ہونے میں بھی میرا قصور تھا، میں نے آپ کو مجبور کیا تھا وارث ماموں کے کیس کے لیے، میں نے آپ کو پھنسایا اس میں۔ کیا اس سب کے بعد بھی اور دوسری ان گنت قربانیوں کے بعد بھی جو آپ نے ہمارے لیے دی، میں آپ کے لیے اتنا سا بھی نہیں کر سکتا تھا؟ زمر نے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ بھی تمہاری وجہ سے نہیں ہوا، یہ میری قسمت تھی، میں 4 سال غلط وجہ سے تم سے خفا رہی، یا شاید میں انتظار کرتی رہی کہ تم نے بھی تو میری موجودگی میں آنا چھوڑ دیا تھا۔ میں چاہتا تھا ہم ناراضگی میں کم سے کم سامنا کریں، مجھے پتا تھا ایک دن ہماری صلح ہو جائے گی، خون کے رشتوں میں صلح ہو ہی جاتی ہے، مگر میں درمیان کی تکلیف سے بچنا چاہتا تھا۔ زمر نے نم آنکھوں سے مسکرا کر اسے دیکھا جو سر جھکائے لب کاٹتا کہہ رہا تھا، یہ وہی بچہ تھا جس کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا، یہ اتنا بڑا کب ہوا؟ کیا آپ کل رات کے لیے ابھی بھی ناراض ہیں؟ سعدی نے سر اٹھا کر ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ میں کل بھی ناراض نہیں تھی، بس اپ سیٹ تھی۔ نکلنے سے پہلے ان کی نوکرانی مجھ سے ٹکرائی تھی بری طرح، اسی نے میرے کوٹ میں ڈالا ہوگا، مجھے یقین ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے چرایا ہو، مگر پکڑے جانے کے خوف سے ایسا کیا ہو۔ اور ٹشو سے آنکھوں کے کنارے پوچھتے اندازے لگا رہی تھی۔ زمر، ملازم مالک کے کہے بغیر اتنا بڑا اسٹیپ نہیں لیتے، یہ سب ہاشم نے کروایا ہے۔ مگر زمر جو کل ہاشم سے بدگمان ہو رہی تھی، اب وہ بدگمانی زائل ہو چکی تھی۔ ہاشم کو نیکلس چاہیے تھا، اس لیے وہ تلاشی لینا چاہتا تھا، شاید مجھ سے کوئی بھولا بسرا بدلہ بھی اتارنا چاہتا ہو، مگر وہ اتنا برا نہیں ہے کہ یہ خود رکھواتا، ورنہ وہ صبح مجھے فون کر کے معذرت نہ کرتا۔ وہ لسان سے سمجھا رہی تھی، اس کو پتہ تھا کہ نیکلس تمہاری جیب میں ہے، مگر پھر بھی اس نے ہمیں جانے دیا، اس نے ہمیں بے عزت نہیں ہونے دیا، میں اس کے عمل کی قدر کرتی ہوں۔ خیر، اب تم وہ واپس کرو گے؟ خود جاؤں گا اور دے کر آؤں گا، اور چونکہ وہ اتنے برے نہیں ہیں تو میرے اس عمل کی قدر کریں گے۔ بظاہر سعدی نے نرمی سے کہا کہ وہ متنازع موضوع کو زمر کے ساتھ چھیڑ کر تازہ مندمل ہوتے زخم پھر سے نہیں کریدنا چاہتا تھا۔ ریسٹورنٹ کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی، سعدی چونکا، پھر بے اختیار کھڑا ہو گیا۔ زمر نے گردن موڑی، فارس وہیں رک گیا تھا۔ زمر نے رخ واپس موڑ لیا تھا، ٹشو سے آنکھیں تھپ تھپا کر صاف کی اور اٹھی۔ بوجھل سی خاموشی نے سب کو گھیرے میں لے لیا۔ پھر ملیں گے، نرمی سے اس نے سعدی کا کندھا تھپکا اور مڑ گئی۔ فارس تیکھی نظروں سے اس کی پشت کو دیکھ رہا تھا، اس کے مڑنے پہ شیشے سے باہر دیکھنے لگا۔ وہ متناسب چال چلتی دروازے تک آئی، فارس ہٹ گیا۔ زمر نے بس ایک سرد نفرت آمیز نگاہ اس پہ ڈالی اور باہر نکل گئی۔ فارس کی پیشانی پہ بل پڑے، اس نے اخرے تاثرات کے ساتھ اسے جاتے دیکھا اور سر جھٹک کر آگے آ گیا۔ آئیں بیٹھیں،
سعدی نے احترام سے اشارہ کیا مگر وہ کھڑے کھڑے تنے آبرو کے ساتھ اسے گھورتا رہا۔ ایک دفعہ پوچھوں گا، سچ نہ بتایا تو اگلوانے کے سارے طریقے آتے ہیں مجھے۔ کیا ہوا؟ سعدی حیران ہوا۔ جس روز میں رہا ہوا تھا اس رات تم میرے کیس کے جج سے کیوں ملے تھے؟ سعدی نے کچھ کہنا چاہا مگر زبان نے ساتھ نہیں دیا۔ وہ واقعی شاکڈ تھا، بے یقین تھا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا میں اس سے ملا تھا؟ فارس نے گہری سانس لی۔ تو تم واقعی اس سے ملے تھے؟ میرا اندازہ ٹھیک تھا۔ اور سعدی کو ایک دم اپنی بیوقوفی کا احساس ہوا۔ ظاہر ہے اگر اس نے جج کو مجبور کیا تھا تو فیصلے والی رات کو ہی ملا ہوگا۔ انکار مت کرنا، اب دیر ہو چکی ہے۔ فارس نے کرسی کھینچی، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھا اور سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ افراتفری پھیلا کر اس نے سعدی کو گڑبڑا دیا تھا۔ کیا دیا ہے اس کو مجھے رہا کروانے کا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ آپ بے گناہ تھے۔ میں نے پوچھا کیا دیا ہے؟ اس کی آنکھوں میں سختی بھری۔ ان کے کچھ خفیہ راز معلوم تھے مجھے، ان کو ایکسپوز کرنے کی دھمکی دی، وہ مان گئے۔ فارس انہی سخت تیوروں سے اسے دیکھتا رہا۔ تم سے مجھے یہ امید نہیں تھی۔ مجھے بھی قانون سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ ایک بے گناہ کو پھانسی تک دھکیلے گا۔ میرے پاس جج کو دینے کے لیے لمبی چوڑی رقم نہیں تھی، یہ میرا واحد آپشن تھا۔ جو قانون روٹی نہیں دے سکتا وہ ہاتھ بھی نہیں کاٹ سکتا، اور وہ جج اتنا معصوم نہیں تھا، اس نے پھانسی صادر کرنے کے لیے پیسے لے رکھے تھے۔ میں نے اس کو اسی شے سے روکا۔ کبھی کبھی اچھے کو برا کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ برے کو سزا دلوا سکے۔ اس نے مشہور مقولہ دہرایا، پھر اضطراب سے فارس کا چہرہ دیکھا۔ کس نے پیسے دیے تھے جج کو؟ وہ پتلیاں سکیر کر سعدی کو دیکھ رہا تھا۔ سعدی نے سوچا کہہ دے کہ ہاشم کاردار نے، مگر اول تو اس کے پاس ثبوت نہ تھا، دوم فارس یقین کیوں کرتا؟ کیونکہ گرفتاری کے بعد سے اب تک ہاشم نے منہ زبانی ہمیشہ بظاہر فارس کا ساتھ دیا تھا، اور فارس اسے جتنا ناپسند کرتا وہ ہاشم کو اپنے بھائی اور بیوی کا قاتل نہ مانتا، اور اگر مان بھی لے تو اس کا غصہ جو انٹیلیجنس کی نوکری نے دبا دیا تھا، جیل کے 4 سال واپس لے آئے تھے۔ ادھر فارس کو یقین آتا، ادھر جا کر وہ ہاشم کا گریبان پکڑ لیتا۔ کیا اتنی جلدی یوں اسے ہاشم کو خبردار کر دینا چاہیے، یا سب تیاری کر کے ایک ہی دفعہ حملہ کرنا چاہیے؟ وہ فائلز ابھی تک ڈیکوڈ نہیں ہوئی تھی۔ سعدی نے فیصلہ کرنے میں لمحے لگائے۔ جج نے نہیں بتایا، مگر میں پتہ کروا لوں گا۔ وہ نگاہ ملائے بغیر لڑکوں کو آواز دینے لگا۔ کیا لیں گے آپ؟ سنو سعدی، پھر اسے سختی سے سمجھایا، یہ میرے مسئلے ہیں، میرے دشمن ہیں، ان کو میں خود ہینڈل کروں گا۔ آئندہ تم ان معاملوں سے خود کو دور رکھو گے۔ بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں؟ مگر کافی تو لیں گے نا آپ؟ وہ اتنی معصومیت سے ہی بولا۔ لے چکا میں سب۔ فارس نے ناک سے مکھی اڑائی اور اٹھ گیا۔ ماموں رکیں، بڑے ابا نے آپ سے ملنا ہے۔ فارس جاتے جاتے مڑا، ماتھے کے بل ڈھیلے ہوئے، شیشے کی دیوار پہ نظر ڈالی، وہ کب کی جا چکی تھی۔ کل ان کے گھر چلیں گے۔ گھر؟ اس نے ناگواری سے آبرو اٹھائی اور دوبارہ شیشے کی دیوار کو دیکھا۔ وہ اس وقت گھر پہ نہیں ہوں گی، ان کی ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ ہے، آپ نے انکار کیا تو بڑے ابا کا دل ٹوٹ جائے گا۔ فارس نے لب کھول کر بند کیے، متذبذب سا سر جھٹکا۔ اچھا کل دیکھیں گے، اور ہاں وہ موضوع ابھی ختم نہیں ہوا۔ تنبیہ کر کے وہ لمبے لمبے ڈھک بھرتا باہر نکل گیا۔ سعدی نے گہری سانس لے کر اعصاب ڈھیلے چھوڑ دیے۔ پیر کی صبح ہر دوسرے آفس کی طرح وہاں بھی کاموں کی افراتفری پھیلی تھی۔ جواہرات باریکی سے کوریڈور میں چلتی آ رہی تھی، گزرتے لوگوں کے سلام کا مسکرا کر سر کے خم سے جواب دیتی وہ ہمیشہ کی طرح دمک رہی تھی۔ راہداری کے سرے پہ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، پھر کھول کر اندر آئی تو راستے بھر کی مصنوعی مسکراہٹ غائب ہوئی اور اس کی جگہ تشویش نے لے لی۔ لیپ ٹاپ پہ کچھ ٹائپ کرتے ہاشم نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر واپس ٹائپ کرنے لگا۔ اس کا کوٹ سٹینڈ پہ لٹکا تھا اور وہ مصروف لگ رہا تھا۔ خیریت؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ لڑکا 2 دن سے تمہارا سارا ڈیٹا لے کر بیٹھے اور تم اتنی سکون سے کام کر رہے ہو۔ میز پہ ہاتھ رکھ کر جھکتے ہوئے وہ تشویش سے بولی، پہلی بات میرے ڈاکیومنٹس سیکیورٹی کی تہہ میں تھے جنہیں وہ توڑ نہیں سکتا۔ میں ابھی 4 بندوں کے ساتھ اس کے گھر پہ دھاوا بول سکتا ہوں، اس کے سارے کمپیوٹرز اور فائل نکال سکتا ہوں، مگر اس کو یہ تاثر نہیں دینا چاہتا کہ اس کے پاس میری کوئی کمزوری ہے۔ کرسی گھما کر ماں کو دیکھتے ہوئے ہاشم تحمل سے کہہ رہا تھا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ اتنی جلدی میرا سارا ڈیٹا کاپی کر بھی نہیں سکتا۔ خیر جو بھی ہو، وہ میرے پاس سب سے پہلے آئے گا، اور بالفرض اس کے پاس کچھ ہے بھی تو اس کو خاموش کروانے کے 101 طریقے آتے ہیں۔ مجھے اپنی پریشانی کی دوسری وجہ بتائیں۔ جواہرات نے گہری سانس لی، انگلی سے بال پیچھے کی اور کرسی پہ بیٹھی۔ تمہارا بھائی کہاں ہے؟ وہ آج پھر نہیں آیا۔ خیر گھر پہ سو رہا ہوگا۔ وہ گھر پہ نہیں ہے، دوستوں کے ساتھ بھی نہیں ہے، مجھے اس کی فکر ہو رہی ہے۔ ہاشم نے موبائل اٹھایا اور ایک نمبر ملایا۔ ہاں شیرو کدھر ہے؟ اسے ڈھونڈ کر خبر دو مجھے۔
اور فوڈ میز پہ ڈال کر ماں کو دیکھا۔ مل جائے گا، آخر کہاں جانا ہے اس نے؟ وہ ڈسٹرب ہے شہری کی وجہ سے، اسے سمجھاؤ ہاشم۔ میں سنبھال لوں گا، کیوں فکر کرتی ہیں؟ سعدی کو بھی تمہیں سنبھالنا ہوگا، جب تک سعدی کو سزا نہیں ملے گی شیرو کا غصہ ہلکا نہیں ہوگا۔ مجھے ڈر ہے وہ کچھ غلط نہ کر بیٹھے۔ ممی، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم شیرو کو اس کا غصہ نکالنے کی بجائے غصہ کم کرنا سکھائیں؟ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتی، تم سعدی کا کچھ کرو، وہ ویسے بھی اسے پسند نہیں کرتا۔ جتنا سعدی اس کا راستہ کاٹے گا اتنا ہی شیرو ہائپر ہوگا۔ ہاشم کچھ کہنے لگا تھا مگر موبائل بجا، اس نے کال اٹھا لی۔ ٹھیک ہے، پھر ماں کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ شوٹنگ کلب گیا ہے اور وہ ٹھیک ہے، میں مل لوں گا اس سے، بے فکر رہیں۔ نرمی سے مسکرا کر وہ آگے جھکا اور جواہرات کا ہاتھ دبایا۔ وہ بادقت مسکرائی۔ ہاشم پھر سے کام کی جانب متوجہ ہو گیا۔ دوست ہیں دل میں، ذہن میں دشمن، کوئی بھی مجھ سے دور نہیں ہے۔ سعدی نے گلاس ڈور کھولا۔ اندر آفس میں سارا کرسی پہ براجمان، گردن ترچھی کے فائل پہ کچھ لکھ رہی تھی۔ بس نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا اور واپس لکھنے لگی۔ بال جوڑے میں بندھے تھے اور رخسار سرخ گلابی ہو رہے تھے۔ ڈاکٹر سارا، میں نے یہ کام مکمل کر لیا ہے، فیلڈ رپورٹ تیار ہے۔ اس نے سلام کی بات کہتے ہوئے کاغذوں کا بنڈل میز پہ رکھا۔ آپ کی تعریف؟ سارا نے لکھتے ہوئے پوچھا۔ سعدی نے اچھا والے انداز میں آبرو اٹھائی۔ آپ اکثر کرتی رہتی ہیں، کہہ کر وہ کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ سارا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر انگلی سے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ پہلے سیدھا ہوا، پھر کھڑا ہو گیا۔ سارا نے قلم کی پشت لبوں سے لگائے، اسے دیکھ کر یاد کرنے کی کوشش کی۔ آپ کی شکل دیکھی بھالی ہے۔ اوہ، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آپ اس پروجیکٹ کے سینئر انجینئر ہیں۔ جی میم، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے ایک چھٹی کی درخواست دی تھی جو اپروو بھی ہوئی تھی۔ تو وہ آپ نے چھٹی ختم ہونے سے پہلے آنے کی زحمت کیوں کی؟ پہلے میں بیٹھ جاؤں؟ اس نے پوچھا۔ وہ اسی طرح خفگی سے اسے دیکھتی رہی، پھر سعدی پھر سے بیٹھا اور بنڈل اس کی طرف دھکیلا۔ آپ کا کام وقت سے پہلے کر دیا ہے، فیلڈ پہ جانے کی ساری تیاری بھی مکمل کر لی ہے۔ اب آپ وہ شکایت بتائیں جو آپ کو مجھ سے ہے۔ سارا نے فائل بند کی، ٹیک لگائی اور سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے سعدی، تھل کے اس فیلڈ پہ ہزاروں لوگ کام کر رہے ہیں اور ان سب کے اوپر اس عہدے پر پہنچنے والی میں واحد عورت ہوں، اور اس کی وجہ معلوم ہے کیا ہے؟ میرے جیسے ذہین اور قابل سینئر انجینئر کا ساتھ ہونا۔ سعدی کی زبان پھسلی۔ میں اپنے کام سے کمیٹڈ ہو کر رہنا اور بلا وجہ کے ناموں سے پرہیز کرنا۔ آپ کو پتہ ہے میں بلا وجہ چھٹیاں نہیں کرتا، اب بھی کئی کام تھے تو وہ خاموش ہو گیا اور سنجیدہ بھی۔ اتنے اہم کام کہ تم نے مجھے فارس کے رہا ہونے کا نہیں بتایا۔ آپ نے پوچھا ہی نہیں، اس نے سادگی سے شانے اچکائے۔ پوچھا تھا میں نے، تم نے تو بات ٹال دی تھی۔ اچھا نا، اب تو پتہ چل گیا ہے آپ کو۔ وہ خوشگوار انداز میں گفتگو کی نوعیت بدلنے لگا۔ سارا فکر مندی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم بہت پر اصرار ہوتے جا رہے ہو، اب تو کچھ بتاتے ہی نہیں ہو۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، میں نے کہا نا اس بندے کے لیپ ٹاپ تک پہنچ جاؤں پھر۔ کون ہے وہ؟ کیا اسی نے وارث کو؟ سارے شکوے بھول کر سارا نے آگے ہو کے احتیاط سے پوچھا۔ سعدی نے اس بات میں سر ہلایا۔ بس تھوڑا انتظار کر لیں اور یہ سب مجھے سنبھالنے دیں۔ مسکرا کر بشاشت سے کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ سارا کی آنکھوں میں شکایت پھر سے ہو گئی۔ لڑکے، تم اگلے ماہ مجھے فیلڈ پہ اپنے ساتھ چاہیے ہو، تیاری کر لو۔ راجر باس۔ مسکرا کر ماتھے تک ہاتھ لے جا کر سلام کیا اور جانے کو مڑ گیا۔ سارا نے بامشکل مسکراہٹ دبائے سر جھٹکا۔ یہ سعدی بھی نا، یہ ہیں اہل دنیا کے دلچسپ دھوکے، کسی کو کسی سے محبت نہیں ہے۔ نوشیروان شوٹنگ پوائنٹ پہ کھڑا تھا، اس کی لین میں ایک پتلا پھڑپڑا رہا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے پستول پکڑے، بازو سیدھے کیے، ایک آنکھ بند کے نشانہ باندھا۔ کانوں پہ پہلے ہی ہیڈ فون ٹائپ ایئر پروٹیکشن پہنے ہوئے تھے اور آنکھوں پہ زرد گلاسز تاک کر اس نے فائر کیا۔ 1 2 3 4، سب دل کے آس پاس لگے۔ دل ٹوٹنے اور پھٹنے سے بچا رہا۔ ہاتھ سیدھا رکھو، کندھے مت جھٹکو، اس پوائنٹ کو دیکھو۔ اپنے قریب ہاشم کی مدھم آواز سن کر وہ چونک کر مڑا۔ گلاسز لگائے، کیپ پہنے، ہاشم اس کو دیکھے بنا آگے ہو کر اس کے ہاتھ کو سیدھا کر رہا تھا۔ نوشیروان نے ہولے سے سر جھٹکا، بیزاری ظاہر کرنے کی کوشش کی، مگر چونکہ وہ ہاشم کی آمد سے بیزار نہیں ہوا تھا سو ناکام رہا۔ اس کا بازو سیدھا کر کے ہاشم پیچھے ہٹا۔ اب نشانہ لو، پوری یکسوئی سے۔ اس کے کندھے کے پیچھے کھڑے ہوئے وہ پتلے کو دیکھ کر بولا۔ نوشیروان نے پتلے کو دیکھا، پلکیں سکیڑی، گہری سانس اندر کھینچی اور فائر کیا۔ دل اب بھی نہیں پھٹا تھا۔ اکتا کر سر جھٹکتا ایک طرف ہو گیا۔ مشین نے وہ پتلا پیچھے کر کے فریش پتلا سامنے کیا۔ ہاشم اس کی جگہ پہ آ کھڑا ہوا، پستول کا اوپری حصہ پیچھے کر کے لوڈ کیا۔
شہری نہ اتنی خوبصورت ہے نہ اتنی متاثر کن کہ تم ابھی تک اس صدمے سے باہر نہیں نکلے۔ دونوں ہاتھوں میں پکڑا پستول تاک کر نشانے پہ رکھتے وہ بولا، وہ آپ کی بیوی رہی ہے۔ شیرو سر جھکا کر جوتے سے فرش میں سننے لگا۔ وہ اس موضوع سے بچنا چاہ رہا تھا۔ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، تم بتاؤ، تمہاری وہ پسند تھی، محبت تھی یا عشق تھی؟ سامنے دیکھتے ہوئے ہاشم نے فائر کیا۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ شوٹنگ رینج کے اس اندرونی کمرے میں گونجی۔ یکے بعد دیگرے 2 گولیاں پتلے کے دونوں ہاتھ پہ لگیں۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ شیرو نے بیزاری سے شانے اچکائے۔ فرق پڑتا ہے، اگر یہ پسندیدگی تھی تو شام تک تمہیں ٹھیک ہو جانا چاہیے۔ کہتے ہوئے اس نے پھر فائر کیا۔ دونوں آنکھوں کے بیچ گولی نے سوراخ کر دیا۔ اگر محبت تھی تو کچھ دن لگیں گے۔ زوردار گونج کے ساتھ اگلی گولی پیشانی پہ ماری۔ اور اگر عشق تھا تو پتلے کا نشانہ لیے نظروں کے سامنے سرخ رومال سا لہرایا۔ ریڈ، سرخ، تو پھر یہ لا علاج ہے۔ آخری گولی دل پہ ماری، دل پھٹ گیا۔ ہاشم نے گلاسز اتارے، آنکھیں سکیڑ کر تنقیدی نگاہوں سے پتلے کا جائزہ لیا جسے اب پیچھے لے جایا جا رہا تھا، پھر علامتی طور پہ پستول کی نال پہ پھونک ماری۔ اسے پینٹ کی جیب میں عرصہ اور پرسکون سا نوشیرہ کی طرف موڑا۔ پسند سے زیادہ، محبت سے کم، اور جوتے سے مسلسل فرش رگڑ رہا تھا۔ یہ شاید شہری کے تمہیں استعمال کرنے سے زیادہ صدمہ تمہیں سعدی کے کہنے پہ استعمال کیے جانے پہ ہوا ہے۔ نوشیرہ کے جھکے چہرے پہ مارے اہانت کی سرخیاں دوڑنے لگیں۔ مٹھیاں بھینچ لی۔ ہاشم نے بہت غور سے اسے دیکھا۔ سعدی کو دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے معلوم ہے؟ نوشیرہ نے سلگتی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ڈی زمر سے۔ ہاشم نے اسبات میں گردن ہلائی۔ اور اس کی نظر میں ہم اسے گرا چکے ہیں۔ ان کے خراب تعلقات نیکلس برآمدگی کے بعد مزید خراب ہو جائیں گے۔ جلد سعدی میرے پاس آئے گا اور میں اپنے طریقے سے اس کو سنبھال لوں گا۔ اگر وہ میرے لیے کام کرنے لگ جائے تو سوچو ہمارا غلام بن کر ہمیں کتنا فائدہ دے گا۔ وہ کبھی ہمارا غلام نہیں بنے گا، ناممکن۔ اور اتنا نوشیرہ اسے جانتا ہی تھا۔ میں اسے اندیکھی زنجیروں میں جکڑ لوں گا شیرو، ایک دن وہ میرے لیے کام کرے گا۔ اس کا ٹیلنٹ ہمارے حق میں استعمال ہونا چاہیے۔ مطلب آپ کو ابھی بھی سعدی کی فکر ہے؟ نوشیرہ کے اندر غصے کی نئی لہر دوڑی۔ وہ ساری زندگی مجھ سے مقابلہ کرتا آیا ہے، ہر جگہ مجھے پیچھے کر کے خود لوگوں کی تحسین بٹورتا آیا ہے۔ اس کے سامنے کبھی میں کچھ نہیں ہوتا، ہر کوئی اس کا متعارف ہوتا ہے۔ آخر کیوں؟ کیونکہ وہ ایک خوددار اور ذہین نوجوان ہے۔ اس میں وقار ہے اور وہ رشتوں کا پاس کرنا جانتا ہے۔ وہ لوگوں کے لیے اچھا سوچتا ہے اور مشکل میں ان کی مدد کرتا ہے۔ انسان کو عزت کرانی پڑتی ہے۔ اور یو نو واٹ، میں یہاں کھڑا ہو کر سعدی کی صلاحیتوں پہ 2 گھنٹے مزید بھی بول سکتا ہوں، مگر مجھے تمہاری فکر ہے کیونکہ میرے بھائی تم ہو۔ اس لیے اس شہری ٹراما سے نکلو، آج پورا دن اس کا شوق منا لو اور کل صبح تم مجھے مضبوط اعصاب کے ساتھ واپس آفس میں نظر آؤ، اور اس بارے میں مزید ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ سختی اور درستی سے اس نے کہا تو شیرو کا غصہ جاگ کی طرح بیٹھا۔ اس نے جی کہہ کر سر جھکایا۔ ہاشم اس کے برابر سے گزر کر آگے بڑھ گیا۔ نوشیرہ نے گلاسز اب ہاتھ میں پکڑ رکھے تھے۔ دنیا اب ذرا واضح نظر آ رہی تھی۔ اب تو سیل درد تھم جائے، سکون دل کو ملے۔ زخم دل میں آ چکی ہے اب تو گہرائی بہت۔ لاؤنج کی چوڑی کھڑکی کے باہر دھوپ پگھل رہی تھی۔ کچن میں تلتے کبابوں کی خوشبو یہاں تک آ رہی تھی۔ ویل چیئر پہ بیٹھے بڑے ابا بہت محبت اور اپنائیت سے صوفے پہ سر جھکائے فارس کو دیکھ رہے تھے۔ قریبی سعدی کھڑا فائل کے صفحے پلٹ رہا تھا۔ نفی میں سر ہلاتے سعدی نے ان کا دوائیوں کا باکس کھول کر دیکھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے میں کتنی گولیاں چھوڑ کر گیا تھا۔ آپ نے 2 ہفتے میں صرف 11 روز کی دوائی کھائی ہے۔ فارس نے خاموشی سے بس نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ البتہ انہوں نے مسکراتے ہوئے تفتیش کرتے لڑکے پہ نظر ڈالی۔ وہ ختم ہو گئی تھی، یہ نئی منگوائی ہیں، صداقت سے پوچھ لو۔ بیٹے اور غلام کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی۔ میرا پوتا آتا جاتا ہے، اس سے اچھی دوا کیا ہوگی میرے لیے؟ انہوں نے سعدی کا بازو چھو کر فارس سے تائید چاہی۔ فارس جو آگے ہو کر الرٹ سا بیٹھا تھا زبردستی مسکرایا، پھر وہی سنجیدگی طاری کر لی۔ وہ بے آرام سا بیٹھا تھا۔ میں اس بات کو بھی ٹال رہا ہوں، ختم نہیں کر رہا۔ سعدی تنبیہ کرتے ہوئے کھڑکی تک آیا اور باہر دیکھنے لگا جہاں پورچ میں اس کی کار کھڑی تھی۔ دوسری کوئی کار نہ تھی۔ زمر میڈیکل چیک اپ کے لیے گئی تھی اور اس کو آتے آتے بھی 2-3 گھنٹے لگ جانے تھے، سو وہ بے فکر تھا۔ آگے کیا کرو گے فارس؟ وہ اب نرمی سے اسے دیکھتے پوچھ رہے تھے۔ پرانی نوکری واپس لینے کی کوشش کروں گا، وہ رسمی سے انداز میں بتانے لگا۔ اگر کوئی مدد؟ فارس نے ہلکا سا ہاتھ اٹھایا۔
میرے پاس کچھ سیونگز ہیں، بہت ہے میرے لیے، آپ نے پہلے ہی بہت احسان کیے ہیں مجھ پہ، مزید نہ لوں گا، نہ لیتے اچھا لگوں گا۔ بنا کسی تاثر کے وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ میں جانتا تھا تم رہا ہو جاؤ گے، جج کو تمہاری بے گناہی کا یقین آ جائے گا۔ فارس نے ترچھی نظروں سے باہر دیکھتے سعدی کو دیکھا۔ جی، سعدی بھی جانتا تھا۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے چنگم چباتے سعدی نے مڑے بنا کہا، میں نے سنا نہیں، کیا کسی نے میرا نام لیا؟ اور کسی نے سر جھٹک کر واپس چہرہ موڑ لیا۔ مجھے تم سے بہت باتیں کرنی ہیں، اچھا لگ رہا ہے تمہیں اپنے سامنے دیکھ کر۔ اوہ، سعدی نے بے اختیار چنگم اگلی اور ڈسٹ بن میں پھینکی، پھر گڑبڑاہٹ سے باہر دیکھا۔ نیلی کار اس کی کار کے پیچھے رکی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکل رہی تھی۔ گھنگھریالے بال ہاف بندھے تھے اور اپنا پرس اٹھاتے وہ ایک جھولتی لٹ کو کان کے پیچھے اڑیس رہی تھی۔ آپ نے تو کہا تھا وہ 2 بجے سے پہلے واپس نہیں آئیں گی، سعدی ہلکا سا بول پایا۔ فارس نے چونک کر اسے دیکھا، مگر اسے یہاں سے وہ نظر نہیں آ رہا تھا جو سعدی دیکھ رہا تھا۔ زمر اس کی گاڑی کے پاس رکی تھی، پھر اچنبھے سے لاؤنج کی کھڑکی کو دیکھا۔ سعدی ادھر کھڑا نظر آیا کہ وہ شیشے کے بہت قریب کھڑا تھا۔ زمر ہلکا سا مسکرائی اور آگے بڑھ آئی۔ سعدی مسکرا بھی نہ سکا۔ گھوڑا دھاڑی میں داخل ہوئی کہ ٹرالی لاتا صداقت اسے دیکھ کر بھونکلا گیا۔ باجی، آپ اتنی جلدی؟ ہاں، اپائنٹمنٹ کینسل ہو گئی، ڈاکٹر کو کہیں جانا تھا۔ سعدی آیا ہے؟ وہ سیدھی ڈرائنگ روم کی طرف آ رہی تھی اور اس کی آواز پہلے ہی ادھر پہنچ گئی۔ بڑے ابا نے بے اختیار سعدی کو دیکھا۔ فارس ایک دم کھڑا ہو گیا، اس کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ آج تو ہمارا سعدی اتنے عرصے بعد۔ چوکھٹ پہ زمر کے الفاظ ٹوٹ گئے۔ فارس سامنے کھڑا تھا، ابا وہیل چیئر پہ، سعدی کھڑکی کے ساتھ۔ فارس کو دیکھ کر اس کی بھوری آنکھوں میں پہلے بے یقینی ابھری، پھر صدمہ اور آخر میں شدید غصہ۔ اس کے لب بھیج گئے اتنی سختی سے کہ گردن کی نسیں ابھرنے لگیں۔ تیز نگاہوں سے سعدی کو دیکھ کر جیسے جواب مانگا۔ فارس تیزی سے اس کے پاس سے گزر کر باہر کی طرف بڑھا۔ یہ آدمی میرے گھر میں کیا کر رہا ہے؟ وہ ابھی نکلا نہ تھا جب وہ جواب طلب نظروں سے بڑے ابا کو دیکھ کر اونچی آواز میں بولی تھی۔ فارس لمحے بھر کو رکا، پھر تیزی سے نکلتا گیا۔ اسے میں نے بلایا تھا زمر، بڑے ابا نے ملال سے اسے جاتے دیکھا۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نہیں جانتے کہ وہ کون ہے؟ وہ بے یقینی حیرت اور صدمے سے اتنا بلند بول رہی تھی کہ صداقت راہداری میں ہی تھم گیا۔ وہ بے گناہ ہے اور میں بے گناہ نہیں تھی، آپ کو اس سارے معاملے میں میں معصوم نہیں لگتی۔ زمر، سعدی نے کچھ کہنا چاہا۔ تم تو بالکل خاموش رہو، انگلی اٹھا کر اسے چپ کرایا۔ سعدی نے سر جھکا لیا۔ مرکزی دروازہ کھول کر بند ہونے کی آواز آئی۔ اگر آئندہ یہ آدمی میرے گھر میں داخل بھی ہوا تو میں یہاں نہیں رہوں گی ابا۔ فارس پورچ عبور کرتا دکھائی دے رہا تھا۔ اہانت اور ضرب سے اس کے کان سرخ ہو گئے تھے۔ بڑے ابا کا دل بری طرح دکھا۔ وہ میرے اصرار پہ آیا تھا، اس کا کیا قصور؟ یہ سب زمر نے پرس سے رپورٹ کے لفافے نکال کر زور سے میز پہ اچھالے۔ وہ سب بکھر کر نیچے لڑک گئے تھے۔ یہ سب اس کا قصور ہے۔ آپ کے 2 بچے ایک ایک گردہ کھو چکے ہیں تو اس آدمی کی وجہ سے، اور آپ اسے اپنے لاؤنج پہ بٹھا رہے تھے۔ ابا، اس نے مجھے گولی ماری تھی، یہ وہی آدمی ہے۔ تم نے اسے یہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ مجھے پتہ ہے یہ وہی تھا، مجھے کسی کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ گلابی سرخ آنکھوں کے ساتھ پھٹے دل سے بولتی پلٹ گئی۔ صداقت سر جھکائے ٹرالی اندر لے آیا۔ سعدی نے گہری سانس بھری، آگے آیا، کباب اٹھایا، صوفے پہ براجمان ہوا اور اسے چکھا۔ مزے کا ہے، آپ بھی لینا۔ وہ ابھی تک دل محسوس کر بیٹھے تھے، گردن دائیں طرف گرائے، زرد رنگت کے ساتھ۔ وہ کیا سوچتا ہوگا، اور تم بھی اسے لے کر نہیں گئے؟ بیچارہ ٹیکسی پہ گیا ہوگا۔ اوہ چھوڑیں بڑے ابا، وہ بہت رف اینڈ ٹف ہیں، 4 سال جیل میں چکی پیس کر آئے ہیں، ٹیکسی پہ جا کر گھل نہیں جائیں گے۔ وہ ذرا اٹھ کر دوسرا کباب اٹھا رہا تھا۔ وہ میرا مہمان تھا، گھر آئے کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے، اور وہ تو تھا بھی معصوم۔ آپ ایسا کریں، اس نے کباب توڑ کر منہ میں رکھتے ہوئے کہا، پھوپھو کی شادی کرا دیں۔ بڑے ابا نے شوقی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں کرا سکتا ہوں؟ سعدی نے چباتے ہوئے آنکھیں سکیڑ کر سوچا۔ ٹیکنیکلی ہاں، ہائپوتھیٹیکلی شاید، اور پریکٹیکلی تو بالکل بھی نہیں۔ امید سے شروع کی ہوئی بات کے آخر میں جھرجھری لے کر سر جھٹکا۔ بڑے ابا وہیل چیئر کے پہیے چلاتے اس کے قریب آنے لگے۔ پڑھی لکھی لڑکیاں جب 30 عبور کر جائیں اور ان کے پاس نہ ختم ہونے والے دلائل ہوں تو ان کو کوئی شادی کے لیے مجبور نہیں کر سکتا۔ اور غمزدہ مسکراہٹ سے سعدی کا چہرہ دیکھا۔ اور وہ تو اسے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی، زندگی کیسے گزارے گی؟ کباب میں کوئی ہڈی تھا شاید جو سعدی کی حلق میں پھنس گیا۔ وہ بے اختیار آگے جھک کر کھانسا، پھر چہرہ اٹھا کر اڑی رنگت کے ساتھ ان کو دیکھا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا۔
6 فٹ کا پوتا 25 سال کا ہو کر باہر سے ڈگری لا کر سمجھتا ہے کہ وہ دادا کی دوائیوں کی پرچی پڑھ سکتا ہے اور دادا اس کا ذہن نہیں پڑھ سکتا۔ سعدی نے بھونکلا کر دروازے کو دیکھا۔ آہستہ بولیے، میں آنکھ کر دیا جاؤں گا۔ بڑے ابا اداسی سے مسکرائے۔ یہ میری بھی خواہش ہے، ہمیشہ سی تھی، مگر وہ کبھی نہیں مانے گی۔ سعدی بالکل چپ ہو گیا۔ تبھی راہداری سے قدموں کی آواز آئی۔ سعدی نے جلدی سے کبابوں کی پلیٹ واپس رکھی اور سیدھا ہو کر بیٹھا۔ جاب پہ نہیں جا رہے ہو آج کل؟ زمر اندر آئی، سامنے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھی، لباس بدل کر فریش اور سنبھلی ہوئی تھی۔ منڈے تک آف لیا ہے، کچھ کام نپٹانے تھے، وہ بظاہر سرسری سے لہجے میں کہتے ہوئے گائے بگائے محتاط نظر اس پہ ڈالتا۔ اگر تمہیں وہ میرا رویہ برا لگا ہے تو میں معذرت کرتی ہوں، مگر مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں، کیونکہ اگر تم خود کو میری جگہ پر رکھ کر سوچو تو تمہیں میں حق بجانب نظر آؤں گی۔ نہایت ٹھنڈے لہجے میں وہ شروع ہوئی۔ میری زندگی کچھ اصول ہیں، میں جن کو نہیں پسند کرتی ان سے مل بھی لیتی ہوں، مگر جن سے نفرت کرتی ہوں، بالخصوص کسی ایسے شخص سے جس نے مجھے نقصان دیا ہو، تو اس کو میں اپنے ارد گرد برداشت نہیں کر سکتی۔ اس بارے میں مجھے اپنے جذبات چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخر میں ہلکے سے شانے اچکائے۔ سعدی نے سر ہلایا۔ وہ جذبات نہیں مگر ڈھیروں کرب چھپا کر آئی تھی۔ آئندہ کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا جو آپ کو تکلیف دے زمر، اور جو دے چکے ہیں وہ ضرور بھگتیں گے۔ مجھے ان کی بھگتنے سے غرض نہیں ہے، مگر آپ تو انصاف قصاص پہ یقین رکھتی تھیں۔ معاف میں نے ابھی بھی نہیں کیا سعدی، مگر میں زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں، میں خود کو مزید تکلیف سے بچانا چاہتی ہوں۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ ابا آپ کو اس سے ملنا ہے تو ضرور ملیں، مگر میری موجودگی میں یہ مت کیجیے گا۔ ہم نے تو یہی سمجھا تھا نا، سعدی نے بامشکل خود کو کہنے سے روکا۔ سعدی چاہتا ہے ہم کل رات اس کی طرف کھانا کھائیں۔ بڑے ابا نے بات بدل دی، نہ تائید کی نہ انکار کیا۔ زمر نے سعدی کو دیکھا جو متذبذب سا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ذرا سا مسکرائی۔ شور، ہم ضرور آئیں گے۔ سعدی کی رنگت واپس آئی، وہ مسکراتا ہوا اٹھا۔ ہم سب انتظار کریں گے۔ زمر کی مسکراہٹ اس کی آنکھوں میں بھی تھی، وہ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ تم جسے نور صبح کہتے ہو، میں اسے گرد شام بھی نہ کہوں۔ رات کی سیاہ افشاں پورے شہر پہ جگمگا رہی تھی۔ کارداس کے عظیم الشان قصر کے سامنے لونشپ میں جاتا تو آگے انیکسی تھی۔ فارس دروازے پہ کھڑا چابیوں کے گچھے سے ایک لگا رہا تھا۔ جینز پہ بٹنوں والی شرٹ پہنے، کف کلائی پہ موڑے، اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ دروازہ کھلا، اس نے اندر قدم رکھا، بنا دیوار پہ دیکھے ہاتھ مارا اور سیدھا دوسرا بٹن دبایا۔ داخلی حصے کی بتی جل اٹھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اندر آیا، گردن گھما کر چھت، کھڑکیوں، دیواروں کو دیکھتا وہ راہداری سے گزر رہا تھا۔ گھر باہر سے پینٹ شدہ تھا کہ کارداس اپنا گھر پینٹ کرواتے تو اس کا بیرونی حصہ بھی کروا دیتے کہ ان کے لون سے وہ دکھائی دیتا تھا۔ البتہ اندر سے گھر معمولی تھا، نارمل فرنیچر، چپس کا فرش، دیوار اور چھت کے ملنے کی جگہ پہ اکھڑا پینٹ۔ وہ آگے بڑھتا گیا۔ جواہرات نے یہاں کی صفائی کروا دی تھی، آج وہ صاف ستھرا سا پڑا تھا، مگر پھر بھی پرانا اور معمولی لگتا تھا۔ لاؤنج چھوٹا سا تھا، اس کے ایک طرف کھانے کی گول میز رکھی تھی۔ ڈرائنگ روم الگ تھا، سیڑھیاں اوپر جاتی، ایک طرف دروازہ تھا جہاں سے سیڑھیاں بیسمنٹ میں جاتی۔ بیسمنٹ تہہ خانے کی طرح تھی، پورے گھر کے رقبے پہ پھیلا کمرہ جس میں ستون تھے مگر دیواریں ندارد۔ اس تہہ خانے میں کاٹ کباڑ تھا۔ فارس ادھر نہیں گیا۔ وہ اوپری منزل پہ آیا، آگے ٹیرس بھی تھا اور اندر دیوار پہ ایک تصویر تھی۔ تصویر میں وہ ہلکا سا مسکرا رہا تھا، بالکل ہلکا سا۔ ایش گرے ڈنر سوٹ میں ملبوس تھا، بال اب جیسے تھے۔ ساتھ میں ایک ساڑی میں ملبوس لڑکی کھڑی تھی، سٹیپ میں کٹے بال، بڑے جھمکے، جاذب نظر، وہ بھی مسکرا رہی تھی۔ فارس پلٹ گیا، اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ باتھ روم میں آ کر اس نے نل کھولا اور آستین موڑ کر وضو کرنے لگا۔ ٹیرس سے باہر روشنی میں نہایت قصر دکھائی دے رہا تھا، اندر ملازموں کی چہل پہل جاری تھی۔ جواہرات سربراہی کرسی پہ براجمان، نزاکت سے چھری کانٹے سے سٹیک کا ٹکڑا توڑ رہی تھی۔ دائیں ہاتھ بیٹھا ہاشم پلیٹ پہ جھکا کھانے میں مگن تھا، اس کے موبائل کی میسج ٹون وقفے وقفے سے بج رہی تھی۔ جواہرات کے دوسرے ہاتھ بیٹھا نوشیرہ بے دلی سے کانٹا پلیٹ میں الٹ پلٹ کر رہا تھا، اس کی شیف بھری ہوئی تھی۔ تم آج پھر آفس نہیں آئے؟ جواہرات نے کانٹا چلاتے بس نگاہیں اٹھا کر شیرو کو دیکھا۔ اس نے بیزاری سے چہرہ اٹھایا۔ آپ لوگ مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے؟ ممی، ہاشم نے نگاہوں میں جواہرات کو تنبیہ کی۔ وہ اس نے ذرا سے شانے اچکائے۔ میرا خیال تھا تم اب تک اپنے بھائی کو سمجھا چکے ہوگے، مگر یہ ہنوز اس عورت کے غم میں ہے جو اس کو گدھا سمجھ کر استعمال کر کے چلی گئی۔ آپ چاہتی ہیں میں ٹیبل سے اٹھ جاؤں؟ اس کا چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ شیرو،
بدتمیزی مت کرو، وہ ہماری ماں ہیں۔ اور جس طرح ہاشم نے صرف نگاہ اٹھا کر سختی سے کہا تھا، نوشیروہ نے گردن جھکا لی۔ جواہرات نے گہری سانس لے کر گلاس لبوں سے لگایا۔ میں اس دن کا انتظار کر رہی ہوں جب تمہیں احساس ہوگا کہ تمہاری ماں اور تمہارا بھائی تمہیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، اور یہ پورا ہفتہ ہم نے تمہارا خواہ مخواہ کا غصہ برداشت کیا ہے۔ تم ہمیں ہی مورد الزام ٹھہرا رہے ہو۔ اگر سعدی نے، اور اس نام پہ نوشیروہ کی کنپٹیاں پھٹنے کو تھیں، کچھ برا کیا بھی ہے تو تمہارے بھائی کے ساتھ، اور جب وہ کہہ رہے کہ وہ اسے سنبھال لے گا تو تم کیوں اپنا خون جلا رہے ہو؟ نوشیروہ نے کانٹا رکھ دیا۔ بس کھا چکا تھا وہ۔ فارس چلا گیا۔ ہاشم نے داستہ ماں کو دیکھتے ہوئے موضوع بدلا۔ وہ ابھی ٹھنڈے انداز میں شیرو کی مزید کلاس لے سکتی تھی، مگر ہاشم کی مسلسل نگاہوں سے تنبیہ کرنے پہ گہری سانس لے کر بولی، مہمان سے 4 دن بعد بدبو آنے لگتی ہے، سو آج اس کا گھر تیار کروا دیا تھا۔ نوشیروہ اٹھنے کے لیے پر تول رہا تھا، مگر فی الحال اس میں اتنی جرأت نہ تھی کہ بڑے بھائی اور ماں کے سامنے سے یوں اٹھ جائے۔ ہاشم کا موبائل پھر بجا۔ اس نے ایک ہاتھ سے کانٹا لبوں تک لے جاتے دوسرے سے فون کان سے لگایا۔ جی آپ کا کام ہو گیا تھا، میں صبح تک کیس فائل آپ کو بھجوا دوں گا۔ جی بالکل۔ اس نے پلیٹ پر ایک اور دوسرا نمبر ملانے لگا۔ ہاشم کے ہر وقت فون بجنے کے وہ عادی تھے۔ جی زمر کیسی ہیں آپ؟ ان دونوں نے چونک کر اسے فون پہ کہتے سنا۔ میں نے آپ کو ایک کیس فائل کا کہا تھا۔ اوکے، وہ کاپی ہو گئی؟ اچھا، میں ڈرائیور کو بھیج دیتا ہوں، آپ کے گھر سے پک کر لے گا۔ اس نے رک کر سنا۔ آپ کدھر ہیں؟ خیریت؟ سعدی کی طرف۔ اچھا۔ ہاشم بات دہرانے کا عادی نہ تھا، مگر چونکہ یہ اس کے لیے بھی غیر متوقع تھا سو وہ دہراتا گیا۔ نگاہ اٹھا کر شیرو کو دیکھا، وہ بنوئے پیچھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چلیں جب آپ واپس آئیں۔ اچھا، صبح وہیں سے کوٹ جائیں گی؟ اوکے، کوئی مسئلہ نہیں۔ سعدی قریب ہے تو میری بات کروا دیں۔ وہ کہتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھ رہا تھا۔ جواہرات بھی نیپکن سے لب تھپ تپاتی ادھر ہی متوجہ تھی۔ کیا حال ہے سعدی؟ وہ بولا تو آنکھوں میں سرد مہری در آئی۔ نوشیروہ نے اوں کہہ کر استدعائی سر جھٹکا۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ ایسا ہے کہ صبح میری سیکریٹری تمہیں کال کر کے کل کی اپائنٹمنٹ دے گی، ضرور آنا، میں انتظار کروں گا، کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ یہ گرایا آپ نے اسے ڈی اے کی نظروں سے کہ وہ ایک دفعہ پھر فیملی بن گئی۔ وہ کل آئے گا، میں اسے بات کروں گا اور میں سب سنبھال لوں گا۔ وقت آ گیا ہے کہ تم سعدی یوسف آبسیشن سے نکل آؤ۔ ہر فکرہ توڑ توڑ کر تحمل سے ادا کیا۔ نوشیروہ ریلیکس۔ جواہرات نے اپنی نرمی سے شیرو کا ہاتھ دبایا۔ اس نے بظاہر خود کو نارمل کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بہرحال تاثر چھپانے میں ماں اور بھائی جیسا ماہر نہ تھا۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات تب ہوتی ہے اگر سعدی کے ہاتھ کچھ ایسا لگتا جو ہمیں نقصان دے۔ میں سمجھ گیا، میں ٹھیک ہوں۔ وہ اپنا موبائل نکالتے ہوئے اٹھ گیا۔ جواہرات نے قدرے تشویش سے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ سرمد وغیرہ نے باہر کھانے کا پروگرام بنایا تھا، پہلے انکار کر دیا، اب چلا ہی جاتا ہوں، موڈ اچھا ہو جائے گا، ورنہ جب تک یہ سعدی یوسف زندہ ہے میری زندگی مسائل کا شکار رہے گی۔ سر جھٹک کر کہتا وہ نکلنے لگا۔ پھر جیسے ہی اپنی ہی بات نے سوچ کا نیا سر جھٹک کر کہتا وہ نکلنے لگا۔ پھر جیسے اپنی ہی بات نے سوچ کا ایک نیا در دکھایا۔ مر کیوں نہیں جاتا یہ سعدی؟ آخر اتنے تو بم بلاسٹ ہوتے ہیں روز۔ وہ تو کہہ کر نکل گیا۔ ہاشم بے اختیار سانس روک کے اس کو دیکھنے لگا۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو، اس نے عقب سے قدرے پر ہمی سے پکارا۔ شیرو نے مڑے بغیر بائیں کا ہاتھ ہلایا اور آگے بڑھتا چلا گیا۔ مجھے یقین نہیں ہوتا کہ وہ دوستوں کے پاس جا رہا ہے۔ اگر آپ اسی طرح ہر وقت اس کو منفی رخ دکھاتے رہیں تو وہ کسی کے پاس جانے کے قابل نہیں رہے گا۔ تمہارے خیال میں اس کی بھلائی نہیں چاہتی؟ ہم سکون سے کھانا کھا سکتے ہیں؟ ہاشم واپس پلیٹ کی طرف متوجہ ہوا۔ شیور۔ جواہرات نے نزاکت سے شانے اچکائے، انگلی سے سامنے گرے بال پیچھے کیے اور گھونٹ گھونٹ جوس پینے لگی۔ تو گائز دس از دا اینڈ آف ایپیسوڈ 7 آف نمبر، اور یہاں پر آج باب نمبر 2 کا بھی اینڈ ہو گیا ہے۔ آپ کو آج کا ایپیسوڈ کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور میری ویڈیو کو لائک وغیرہ کر دیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ایپیسوڈ آپ تک پہنچ جائے۔ اوکے، بائے بائے، ٹیک کیئر۔